موسیٰ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ کلمہ شریف جو ہر بندہ پڑھتا ہے، جس کو پڑھے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا، کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اس کلمہ شریف کی برکت سنیے۔ ایک حدیث پاک ہے، مشکات کی شرح ہے، اس میں ملا علی قاری نے نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ سبعین الفا غفر لہ ومن قیل لہ ایضا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ شریف کو کتنی بار پڑھے؟ 70,000 بار پڑھے۔ کتنی بار؟ 70,000 بار پڑھے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں غفر لہ ومن قیل لہ ایضا، جو پڑھے گا اور جس کے لیے پڑھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی بخشش عطا فرما دے گا۔ کتنے ہزار بار؟ 70,000 بار جو کلمہ شریف کو پڑھے گا اللہ اس کی اور جس کے نام پر پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش عطا فرمائے گا۔ اسی مرقات کے اندر لکھا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کلمہ شریف کو 70,000 مرتبہ پڑھا، لیکن پڑھنے کے بعد اس ثواب کو اپنے پاس محفوظ رکھا، کسی کے نام نہیں بخشا، کسی کے نام ایصال ثواب نہیں کیا، اپنے پاس رکھا رہا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میری ایک جگہ دعوت ہوئی، اس دعوت پہ پہنچنے کے بعد جب دسترخوان لگایا گیا تو دسترخوان میں بیٹھا تو وہیں پر ایک نوجوان بھی بیٹھا۔ کیسا نوجوان؟ اس کتاب میں لکھا ہے ایک ایسا نوجوان کہ جس کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا تھا کہ اگر وہ نوجوان اپنی آنکھوں کو بند کرے گا تو قبر کی حالات کو دیکھ لے گا کہ کس قبر کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے، کس قبر کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ ایسا نوجوان اگر آنکھوں کو بند کرے تو قبر کے حالات کو جان لے گا۔ ایسا نوجوان بھی اس دسترخوان کے قریب پہنچنے کے بعد بیٹھا، کھانا لگایا گیا، لیکن وہ نوجوان کھانا نہیں کھا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ شیخ ابن عربی نے پوچھا، اے نوجوان کھانا سامنے حاضر ہے، تو کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اے شیخ میں اس لیے کھانا نہیں کھا رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ماں انتقال کر گئی ہے، میری ماں مر چکی ہے، میں نے دیکھا کہ میری ماں جہنم کے عذاب میں گرفتار ہے، میری ماں کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کر رکھا ہے۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا کہ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کو پڑھ کے رکھا تھا، بخشا نہیں تھا، اپنے دل ہی دل میں اس نوجوان کی ماں کے نام پر ایصال ثواب کر دیا، کرنا تھا کہ وہ نوجوان جو رو رہا تھا اب وہ نوجوان مسکرا رہا ہے، وہ نوجوان ہنس رہا ہے، اس نوجوان کے چہرے پر ہنسی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ شیخ ابن عربی نے پوچھا، اے نوجوان ابھی تو رو رہا تھا، ابھی تیری آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا، لیکن ابھی تو مسکرا رہا ہے، ابھی تیرے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اے شیخ میں رو رہا تھا، اس لیے رو رہا تھا کہ میری ماں جہنم کے عذاب میں گرفتار تھی، لیکن اب ہنس اس لیے رہا ہے کہ اللہ نے میری ماں کو بخش دیا ہے اور میری ماں جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجیے، ہم کلمہ
کلمہ شریف کو ہلکے میں لیتے ہیں، کلمہ شریف کا ورد نہیں کرتے ہیں، لیکن اس واقعہ سے اس بات سے پتہ چلا کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، وہ شخص خواب میں دیکھا کہ قبر میں اس کی بیٹی ہے، لیکن کیسی ہے؟ اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں، بدن کپڑے سے خالی ہے۔ وہ شخص سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کہ حضور میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، وہ عذاب قبر میں گرفتار ہے۔ تو میرے امام اعلیٰ حضرت نے کیا کہا معلوم ہے؟ کون سا وظیفہ دیا، کیا کہا، کون سا عمل کرنے کو کہا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا اے شخص تیری بیٹی مر گئی، تیری بیٹی قبر میں ہے، اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، وہ عذاب قبر میں گرفتار ہے، جا نبی کے فرمان کے مطابق اپنی بیٹی کے نام پر 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کو پڑھ کے اشارے تمام کر دے، اللہ چاہے گا تو تمہاری بیٹی کو جنتی لباس عطا فرما دے گا۔ وہ شخص چلا گیا 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کو پڑھ کر کے اپنی بیٹی کے نام ایصال ثواب کرتا۔ اس سے ہم کو یہ فارمولہ ملا، ایک طریقہ ملا کہ اپنا کوئی چلا جائے، چاہے اپنا بھائی چلا جائے، چاہے اپنا بیٹا چلا جائے، چاہے اپنی ماں چلی جائے، چاہے اپنا باپ چلا جائے، چاہے اپنا کوئی دادا چلا جائے، چاہے کوئی دادی چلی جائے، کوئی بھی اپنا چلا جائے تو آپ یہ ضرور کریں کہ ایک دو مرتبہ نہیں 70,000 بار کلمہ شریف کا ورد کرے، اور جب 70,000 بار کلمہ کو پڑھ لے اپنے مردوں کے نام پر اشارے ثواب کر دے، اللہ کلمہ کی برکت سے ان مردوں کی بخشش عطا فرما دے گا۔ اور ابھی تو آپ کو زیادہ پڑھنا چاہیے، چونکہ ابھی شب معراج کا مہینہ ہے، ختم ہونے والا ہے، 2-4 دن کے اندر آپ کے سامنے شب برات کا مہینہ آنے والا ہے، شب برات آنے والی ہے۔ ہم مردوں کے نام پر ایصال ثواب کریں گے، مردوں کے نام پر ہم دعا کریں گے، مردوں کے نام پر قرآن کی تلاوت کریں گے، مردوں کے نام پر تسبیح پڑھیں گے، مردوں کے نام پر کلمہ پڑھیں گے، تو بہتر ہوگا قرآن کی تلاوت کیجیے، صدقہ کیجیے، جو کرنا ہے کیجیے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، شب برات آنے سے پہلے تک 15,000 مرتبہ کلمہ شریف کو پڑھ کر رکھ لیا کیجیے، تاکہ جب شب برات آئے اس رات کو یہ 17,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ دیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی برکت سے آپ کے مردوں کو بخشش عطا فرمائے۔